IMF نے پاکستان میں مہنگائی بڑھنے کی پیش گوئی کر دی. شرح 4.5% سے 6.3% تک پہنچنے کا امکان. جون 2026 میں مہنگائی بڑھنے کی شرح 8.9% تک پہنچ سکتی ہے. IMF نے گزشتہ 2 سال کی معاشی کارکردگی، رواں مالی سال کی معاشی پروجیکشنز بھی جاری کر دیں. معاشی ترقی کی شرح 3.2% تک پہنچنے کا امکان. بے روزگاری کی شرح 8% سے کم ہو کر 7.5% تک آنے کی توقع. وزیر بلوچستان سرفراز بگٹی کی بلدیاتی الیکشن کے التوا کی درخواست مسترد. کوئٹہ میں بلدیاتی انتخاب شیڈول کے مطابق ہوگا. الیکشن کمیشن نے الیکشن التوا کی درخواست پر تحریری فیصلہ جاری کر دیا. الیکشن کمیشن نے ہدایت کی کہ بلوچستان حکومت آئین کے مطابق الیکشن کمیشن اور دیگر اداروں کی معاونت کرے. سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات کیے جائیں. تمام اداروں کی ہر ممکنہ معاونت کی جائے. ممبر بلوچستان شاہ محمد کا اختلافی نوٹ. کہا کوئٹہ میں سخت سردی کے باعث ووٹر ٹرن آؤٹ کم ہوگا. محمود خان چکزئی کی صدارت میں اپوزیشن جماعتوں کی پارلیمانی پارٹی کا ہنگامی اجلاس. قومی اسمبلی سے اپوزیشن اراکین پارلیمانی پارٹی اجلاس میں شریک. پارلیمنٹ کے اندر اور باہر احتجاج اور سیاسی حکمت عملی پر مشاورت ہوگی. پارلیمنٹ کے باہر گفتگو میں چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر نے کہا کہ یہ کاروباری دنیا نہیں، 2 میں سے 1 مائنس کرو 1 رہ جائے گا. ہمیں مائنس کرنے کی کوشش کی گئی تو یہ بھی نہیں رہیں گے. اسپیکر کا کردار قابل تعریف رہا ہے مگر اچھے اقدامات کی ضرورت ہے. PTI ملک کو عدم استحکام کا شکار کرنے کے ایجنڈے پر عمل پیرا ہے. احتجاج کے نام پر فتنہ فساد کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ چاہتے ہیں قیدی کو اڈیالہ سے دوسرے صوبے منتقل کر دیا جائے. حکومت بھی اس پر غور کر رہھی ہے. وزیر اعظم کے کوارڈینیٹر اختیار ولی کی پریس کانفرنس. الزام عائد کیا کہ خیبر پختونخوا میں صوبائی حکومت دہشت گردوں کا گٹھ جوڑ ہے. اسمگلروں نے تحریک انصاف کی چھتری تلے پناہ لے رکھی ہے. وزیر اعلیٰ KP کے رشتہ دار منشیات کی کاروبار میں ملوث ہیں. یہ سرپرستی کرتے ہیں. خیبر پختونخوا کے محکمہ خزانہ میں 88 غیر قانونی بھرتیوں کا اسکینڈل. ذرائع کے مطابق 2019 سے 2024 کے دوران ڈرائیوروں، نائب قاصدوں اور سینیٹری ورکرز کی 88 بھرتیاں جعلی پوزیشن کوڈز پر کی گئیں. مجوزہ طریقہ کار کے تحت اشتہار دیا گیا. نہ کوئی بھرتی کے لیے کمیٹی قائم کی گئی. ملازمین کی خالی اسامیاں موجود نہیں تھیں. بھرتیوں کے لیے متعلقہ اتھارٹی سے منظوری بھی نہیں لی گئی. انتظامی عمل میں خامیوں کے باعث سرکاری خزانے کو 44 کروڑ روپے سے زیادہ کا نقصان ہوا. محکمہ خزانہ کے افسر اور AG آفس کے اہلکاروں پر غیر قانونی بھرتیوں میں ملوث ہونے کا انکشاف. کراچی کے علاقے سجانی فوڈ کے چورنگی کے قریب واٹر ٹینکر کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار شخص جاں بحق ہو گیا. شہر میں رواں برس ہیوی گاڑیوں کی ٹکر سے جاں بحق افراد کی تعداد 244 ہو گئی. اسلام آباد کے نئے ہاؤسنگ منصوبوں اور پوش علاقوں جیسے سیکٹر E7، F7، F6 اور F8 میں ویلیویشن ریٹس میں نمایاں اضافہ کر دیا گیا. FBR نے رہائشی، کمرشل اور دیہی علاقوں کے لیے 68 مقامات کی نئی قیمتوں کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. اسلام آباد میں املاک کی قیمت پر نظر ثانی کے بعد کچھ علاقوں کی قیمتیں کم بھی کی گئی ہیں. FBR کے جاری اثاروں کے مطابق غیر منقولہ جائیدادوں کی نئی منصفانہ مارکیٹ ویلیو مقرر کر دی گئی ہے. ایسی رہائشی اور کمرشل عمارت جن کا اسٹرکچر 5 سال پرانا یا اس سے کم ہو ان کی ویلیو 4000 روپے فی مربع فٹ ہوگی. اگر عمارت کا اسٹرکچر 5 سال سے پرانا ہو ان کی ویلیو 3000 روپے فی مربع فٹ مقرر کی گئی ہے. کراچی میں محکمہ تعلیم میں مسلسل غیر حاضر اساتذہ کے خلاف کارروائی. مسلسل غیر حاضری پر 2000 نئے اساتذہ کو شو کاز نوٹس جاری کیے گئے. جوابات سننے کے بعد 150 سے زائد اساتذہ برطرف. ڈائریکٹر اسکولز کراچی کا کہنا ہے کہ دوسرے مرحلے میں پرانے اساتذہ کو بھی شو کاز نوٹس جاری کیے جائیں گے. اسرائیل کا غزہ امداد کے لیے اردن سے مغربی کنارے کی کراسنگ کھولنے کا اعلان. ستمبر سے بند کراسنگ آج سے کھولی جائے گی. اسرائیلی فوج کی جانب سے غزہ جنگ بندی کی خلاف ورزیاں جاری رہیں تو جنگ بندی دوسرے مرحلے میں نہیں جا سکتی. حماس نے خبردار کر دیا. معاہدے پر مکمل عمل درآمد کرانے کے لیے ثالثکاروں سے اسرائیل پر دباؤ ڈالنے کا مطالبہ بھی کیا. 10 اکتوبر کے معاہدے کے باوجود غزہ میں اسرائیلی فوج کے حملوں میں اب تک 370 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے. ٹیکساس کے بعد امریکی ریاست فلوریڈا نے بھی کاؤنسل آن امریکن اسلامک ریلیشنز اور اخوان المسلمون کو دہشت گرد تنظیمیں قرار دے دیا.
گورنر رون ڈیسینٹس کے حکم نامے سے مسلم کمیونٹی میں بے چینی، ریاستی اداروں کو CAIR کی فنڈنگ سے روک دیا گیا۔ کاؤنسل آن امریکن اسلامک ریلیشنز کا کہنا ہے کہ فیصلہ غیر آئینی اور سیاسی انتقام ہے۔ حکم نامے کے خلاف وفاقی عدالت سے رجوع کیا جائے گا، کسی دہشت گرد گروپ سے تعلق نہیں۔ اقدام امریکی مسلمانوں کو خاموش کرانے کی کوشش ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا یوکرین کو انتخابات کرانے کا مشورہ۔ امریکی ٹی وی کو انٹرویو میں کہا، یوکرینی عوام کو انتخاب کا حق حاصل ہونا چاہیے۔ یوکرین جنگ کو انتخابات نہ کرانے کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ تنازع میں روس کو یوکرین پر برتری حاصل ہے۔ یوکرین اپنا بہت سارا حصہ کھو چکا۔ روسی صدر پوتن اور یوکرینی صدر زیلنسکی ایک دوسرے سے سخت نفرت کرتے ہیں۔ یورپی ممالک بہتر کردار ادا نہیں کر رہے، اس لیے روس اور یوکرین میں امن معاہدہ کرنا بہت مشکل ہے۔ امریکی ریاست فلوریڈا میں چھوٹے طیارے کی ہائی وے پر چلتی گاڑی پر کریش لینڈنگ، طیارے میں موجود 2 پائلٹ اور گاڑی چلانے والی خاتون زخمی، جانیں بچ گئی۔ بنگلہ دیش پریمیئر لیگ کے لیے قومی کرکٹرز کو NOC جاری۔ PCB نے فہیم اشرف، صاحبزادہ فرحان اور ابرار احمد سمیت 9 کرکٹرز کو 23 جنوری 2026 تک کے NOC جاری کیے۔ بنگلہ دیش پریمیئر لیگ 26 دسمبر سے 24 جنوری تک کھیلی جانی ہے۔ پرو ہاکی لیگ کے پہلے میچ میں نیدرلینڈز نے پاکستان ہاکی ٹیم کو 5-2 سے شکست دے دی۔ پاکستان کی جانب سے حنان شاہد اور سفیان خان نے گول کیے۔ پاکستان ٹیم دوسرا میچ میزبان ارجنٹینا کے خلاف 12 دسمبر کو کھیلے گی۔ فیفا نے پاکستان ویمنز فٹ بال ٹیم کو پہلی بار فیفا سیریز میں شامل کرنے کی منظوری دے دی۔ PFF نے کہا ہے کہ فیفا سیریز میں شمولیت پاکستان میں ویمنز فٹ بال کی بڑھتی ترقی کا اعتراف اور نئے دور کا آغاز ہے۔ کھلاڑیوں کو انٹرنیشنل سطح کے مقابلے کھیلنے کو ملیں گے۔ فیفا سیریز 2026 مارچ اور اپریل میں کھیلی جائے گی۔ وزیر مملکت بلال بن ثاقب نے کہا ہے کہ ڈیجیٹل اثاثوں پر پاکستان کا واضح لائحہ عمل ہے۔ پاکستان نوجوانوں کو صارف نہیں تخلیق کار بنانا چاہتا ہے۔ پاکستان مستقبل کا پیچھا نہیں کر رہا، نیا مستقبل بنا رہا ہے۔ ابوظہبی میں عالمی بٹ کوائن کانفرنس میں پاکستان کی ڈیجیٹل قیادت کرتے ہوئے بلال بن ثاقب نے کہا، ہر ضائع ہوتا میگا واٹ پاکستان کی ڈیجیٹل برآمد بن سکتا ہے۔ پاکستان اپنی غیر منظم کرپٹو مارکیٹ کو عالمی معیار کے نظام میں بدل رہا ہے۔ ترجمان سندھ حکومت سعدیہ جاوید نے کہا ہے کہ سندھی کلچر ڈے پرامن رہا اور تمام حالات مکمل طور پر کنٹرول میں تھے۔ قانون توڑنے والوں کو روکا اور شرپسند عناصر کو گرفتار کیا۔ انسانی حقوق کے عالمی دن پر بھی MQM لسانی سیاست سے باز نہیں آئی۔ حافظ آباد میں موٹر وے ڈکیتی کے 3 ملزمان مبینہ مقابلے میں ہلاک۔ CCD کا دعویٰ ہے کہ ڈاکوؤں کی کار روکنے کی کوشش کی تو ڈاکوؤں نے فائرنگ کر دی، اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے مارے گئے، 3 ڈاکو فرار۔ سوار محمد حسین شہید نشان حیدر کا 54واں یوم شہادت، گوجر خان میں شہید کے مزار پر پروقار دعائیہ تقریب۔ میجر جنرل محمد آصم چودھری نے سوار محمد حسین شہید کے مزار پر پھول رکھے۔ سوار محمد حسین نے 1971 میں شکر گڑھ کے محاذ پر دشمن کا بہادری سے مقابلہ کرتے ہوئے جام شہادت نوش کیا تھا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا شہید کو خراج عقیدت، کہا سوار محمد حسین شہید دھرتی کے بہادر سپوت تھے۔ 1971 میں سوار محمد حسین کی دلیری نے مادر وطن کے تحفظ کو تاریخ میں لازوال کر دیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا، سوار محمد حسین کا معرکہ دشمنان پاکستان کے لیے 2 ٹوک پیغام ہے کہ ہمارا ہر سپاہی وطن پر جان نچھاور کرنا اعزاز سمجھتا ہے۔ افغان صوبے پنجشیر میں نیشنل ریزسٹنس فرنٹ کا حملے میں طالبان کے چیف آف سٹاف سمیت 17 ارکان کو ہلاک کرنے کا دعویٰ۔ طالبان مخالف NRF کا کہنا ہے کہ پنجشیر میں طالبان مقامی شہریوں کو ہراساں کرتے تھے۔ 7 دسمبر کو کیے گئے حملے سے طالبان کا مرکزی ٹھکانہ مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی کوئٹہ میں پیپلز بس سروس کا افتتاح کر دیا۔ منصوبے میں 5 پنک 12 گرین بسیں شامل۔ وزیر اعلیٰ نے کہا، خواتین کے لیے پنک بسوں میں اضافہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا وژن ہے۔ دیگر اضلاع میں بھی بس سروس منصوبے کو توسیع دی جائے گی۔ پیپلز ٹرین سروس منصوبے پر بھی تیزی سے کام جاری ہے۔ اور پنجاب حکومت نے بسنت منانے کی اجازت دے دی۔ بسنت فروری کی 6، 7 اور 8 تاریخ کو منائی جائے گی۔ پنجاب حکومت کے ذرائع کا کہنا ہے کہ ان دنوں میں کسی کو قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی کی اجازت نہیں ہوگی۔ پتنگوں اور ڈور کے لیے خصوصی QR کوڈز جاری کیے جائیں گے۔ کسی کو فائرنگ اور ہلڑ بازی کی اجازت بھی نہیں دی جائے گی۔